بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے جن اور بھوتوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی اور نہایت ہی فضول قسم کے ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، مگر میں آج آپ کو ایک نہایت ہی سادہ اور سچا اپنی سگی بہن پر گزرا ہوا واقعہ سناؤں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بہن نے کوئٹہ کے علاقے جناح ٹاؤن میں اپنا ذاتی گھر بنایا۔ اس وقت جناح ٹاؤن میں اتنا زیادہ آباد نہیں تھا، بہت سے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ میری بہن کے گھر کی پچھلی طرف والا پلاٹ بھی خالی تھا، تو میری بہن اپنے گھر کے فالتو سامان وغیرہ اس پلاٹ میں پھینک دیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری بہن اور بہنوئی نے محسوس کیا کہ ان کی چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ان کا گھر سنگل اسٹوری تھا۔ پھر ان کو کسی پڑوسی نے بتایا کہ ہم نے آپ کے گھر کی چھت پر کئی دفعہ کسی آدمی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ٹھیک 11 بجے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، 10-15 منٹ کے بعد وہ آواز ختم ہو جاتی تھی۔ جب بھی اوپر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جیسے میرے بہنوئی اوپر پہنچتے تھے تو میری بہن بتاتی ہیں کہ نیچے آواز بند ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن میرے بہن کے گھر کچھ مہمان آئے تو ان کے کھانے اور چائے وغیرہ کا انتظام کرتی میری بہن بہت تھک گئی، تو ان کے جانے کے بعد میری بہن ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ گئی اور وہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا ہے۔ میری بہن نے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھنے بالوں والا سر تھا۔ میرے بہنوئی کے بال کم ہیں، تو میری بہن ڈر کر اٹھ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں میرے بہنوئی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میری بہن نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے شوہر نے حیران ہو کر کہا، ابھی تو تم ادھر آئینہ دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اور خوفزدہ ہو گئیں۔ صبح کو انہوں نے اپنی پڑوسن سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جاننے والے ایک بزرگ ہیں، وہ آج آئیں گے، تم ان سے مل لینا۔ شام کو میری بہن نے ان بزرگ کو تمام واقعہ سنایا، جس پر بزرگ نے فرمایا کہ آپ کے گھر پر کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر کے پچھلی طرف جو پلاٹ خالی پڑا ہے اس میں جن رہتے ہیں۔ چونکہ آپ وہاں کوڑا اور فالتو سامان پھینکتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہاں کوڑا نہ پھینکیں اور صفائی کروا دیں۔ پھر میری بہن نے وہاں اچھی طرح صفائی کروائی اور دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ادھر کوئی رہتا ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کبھی ان کو نہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی اور نہ ہی کبھی ان کے گھر میں ہی کچھ محسوس ہوا۔